اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے سارے چوپائے۔ ترکبو منہا، ان میں سے کئیوں پر سواری کرتے ہو، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے کتنے ان کے گوشت کھاتے ہو۔ اللہ نے یہ تمہارے تابع دار اور تمہارے لیے پیدا فرمائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا منافع ہو، اور تمہارے لیے ان میں کئی اور بھی منافع ہیں، نفع دینے والی چیزیں ان کے اندر، ان کی کھالیں ہیں، اون ہے اور بال ہیں، تو یہ تمہیں بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، اور تاکہ وہ تم ان کے ذریعے پہنچو، حاجتاً فی صدورکم، ان مقامات پر جہاں تمہارے دل کے اندر ارادہ ہے جانے کا، ارادہ کرتے ہو تو وہاں وہ تمہیں لے جاتے ہیں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم ان چوپایوں پر بھی سواری کرتے ہو اور اسی طرح ہی جہازوں پر بھی سوار ہوتے ہو۔ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، تم ان کشتیوں، ان جہازوں پر سواری کرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی ان سے بھی بڑھ کر کئی نشانیاں دکھاتا ہے۔ آخر یہ اتنا بڑا نظام اگر انسان سوچے، اپنی چھوٹی چھوٹی مصنوعات پر غور کرے، بڑی بڑی مصنوعات پر غور کرے، اور کسی بھائی نے اگر شوگر کا نظام چلتے ہوئے دیکھا ہے، شوگر مل کا، تو اس کو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اتنا کام اور اتنا زیادہ کام جو ہے یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ تو اتنی بڑی مصنوعات پر یعنی وہ دلیل کیا ہے، یعنی کس پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ فیکٹری چل رہی ہے، یہ لیبارٹری چل رہی ہے، اور یہ سارا، کہ اس کو بنانے والا، چلانے والا کوئی ہے، اس کا کوئی کنٹرولر ہے۔ تو زمین آسمان کا اتنا بڑا نظام اور ہمارے اندر جو نظام ہے اتنا مضبوط اور قوت والا، کہ دماغ کو لے لیں ایک کو، کہ دماغ کے سیلز چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں، کتنی چیزیں اندر ہیں، کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ کیسے؟ تو یہ سب یعنی اللہ کے اوپر کہ اللہ ہے اس کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کو صحت دینے والا، اور یہ ساری جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو اس لیے اس نے فرمایا کہ وہ دکھاتا ہے تم کو کئی نشانیاں، کہ تم کیا کرو، ان میں غور و خوض کرو، تدبر کرو، تفکر کرو کہ اللہ ہے۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، کتنی ہی اس کی نشانیاں دیکھ کر ان کا انکار کرتے ہو، تم کیسے انسان ہو۔ اللہ اکبر۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں پھر کر دیکھتے زمین میں، فینظروا، یعنی اگر سیر کی ہے، چیزوں کو دیکھا ہے، فینظروا تو غور سے دیکھیں، دل کی آنکھیں کھولیں اور پھر کام کریں۔ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان سے پہلے جھٹلانے والوں کا، جو قومیں ان سے پہلے تھیں ان پر غور کر لیں کہ ان کا پھر انجام کیا ہوا ہے۔ کانوا اکثر منہم، وہ ان سے زیادہ تھے۔ کس طرح زیادہ تھے؟ اپنے ہنر میں، اپنی میناکاری میں اور مصنوعات میں، وہ کہیں ان سے پائیداری کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور ان کی جو قوت تھی، زور تھا، وہ بھی بہت مضبوط تھا، جسم ان کے بڑے مضبوط تھے۔
ہمارے باپ جو تھے، ہمارے دادا، ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ 100 کلومیٹر ویسے ہی کر جاتے، اور ہم تو کیا اللہ معاف کرے کہ سبزی لینے جانی تو موٹر سائیکل ہر وہ نکالا ہوا ہے، بس بھاگنا، کوئی چلنے پھرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، سانس پھول جاتے ہیں۔ تو وہ زیادہ قوت میں مضبوط تھے۔ وَآثَارًا فِی الْأَرْضِ، اور اپنے نشانات چھوڑنے میں زمین کے اندر زیادہ مضبوط تھے۔ ہمارا تو نشان ہی کچھ نہیں، کیا ہے ہمارا؟ تو ان کے بڑے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں تھیں، ان کے وہ نشان تھے۔ جا کے دیکھیں عجائب گھر میں، گو وہاں بت خانہ ہی بت خانہ ہے، لیکن پھر بھی آثار قدیمہ دیکھیں ذرا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے وہ لوگ تھے۔ فما اغنا عنہم، پس نہ کام آئے ان کو، ما کانوا یکسبون، جو وہ کام کرتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے، ان کے کام، ان کی مینہ کاری، ان کی قوت، ان کے زور، ان کے کام نہ آئے۔ تو اے انسانوں، تم بھی اب سوچ لو اور فکر کرو۔ اور یہ خطاب اصل میں کن کو ہے؟ یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے، جو قیامت تک رہے گا۔ لیکن مشرکین مکہ کو جا کے دیکھیں کہ ان کی اس وقت کیا حالت تھی، کتنا سفر ہے یہ یمن شام کا، کتنا شرق اردن کا، پھر اردن کا، پھر یمن کا، اور یہ فلسطین، اور آگے یورپین ممالک، ان کے اندر ان کے جو گھوڑے، اور یہ پیدل سفر کرتے اور جاتے اپنے کاروبار کرتے۔ یہ جنگل کے اندر ہے، یہ کنان ہے، یہ بیان ہے، یہ ممالک جو ہیں، یہاں سے بیت اللہ میں جا کے لوگ وہ ہجرت بھی، اور کیا وہ تجارت بھی کرتے اور بیت اللہ کا طواف بھی کرتے، پیدل جاتے یہاں سے، پاکستان سے ہمارے بڑے پیدل جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ نکلا 3000 میں جی حج ہو جاتا، 3000 میں بیٹھو بحری جہاز میں جاؤ، بحری جہاز شروع ہو گیا، بحری جہاز کے بعد یہ جہاز ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو بہرحال ان کو یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ان کے وہ سارے کام دھرے کے دھرے رہ گئے، ان کو انہوں نے کفایت نہ کی۔ تو اے انسانوں، تم بھی سمجھو کہ اس میں بہت عبرت کے نشانات ہیں۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب بھی آتے ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر، فارحوا بما عندهم من العلم، وہ اپنے ہی ہنر اور اپنے علم پر زیادہ بھروسہ کرتے اور اتراتے، فخر کرتے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، آن گھیرا ان کو ان عذابوں نے جن عذابوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ فلما رأوا باسنا، جب وہ دیکھتے ہمارے عذاب کو، قالوا، کہتے، آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لائے جو اللہ ایک ہے۔ تو اب تو اللہ نے پہلے جواب دے دیا ہے کہ سوائے یونس نبی علیہ السلام کی قوم کے ہم نے کسی کی توبہ قبول نہیں کی جب عذاب آ جاتا، عذاب کے وقت۔ اور ان کا بھی حال یہ تھا کہ اللہ نے ان کی بھی کیفیت بیان کی کہ تہ دل سے انہوں نے توبہ کی، اندر سے گہرائیوں سے شرمندہ ہوئے اور بار بار اللہ کی طرف پلٹے، اور 40 دن جب تک توبہ قبول نہیں اپنے گھروں میں واپس نہیں آئے، وہی پڑے ہیں۔ اور کیسے وہ کھاتے تھے اللہ بہتر جانے کہ ان کے حالات کیا تھے، کیسی گزری ہوگی۔ ایک وادی میں سارے جانور بھی، خود بھی، سب پڑے ہیں اور سجدے لمبے لمبے کر رہے ہیں اور مالک سے معافی مانگ رہے ہیں۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور کفرنا بما کننا بِهِ مشرکین، ہم انکار کر دیں گے ان کا جو مشرکین کرتے تھے، یعنی کفرنا ہمارا انکار کیا، ہماری چیزوں کا رد کیا جو ہم نے ان کو دیں، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، اس وجہ سے کہ شرک کرتے تھے۔ فلم یکن ینفعہم، پس نہ نفع دیا ان کو، ایمانہم، ان کے ایمان نے، لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو گزر چکا ہے میرے پہلے بندوں میں،
یعنی اس کے بندوں کے اندر جو یہ معاملہ پہلے گزر چکا ہے، تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب ڈٹائی کے ساتھ وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں، یہ یقینی طور ہے کہ بڑا عبرت کا یہ نشان ہے کہ پلٹ کے پھر زور ہے اس کرونا کے اندر، اور بہت دنیا مر رہی ہے لیکن اللہ کی طرف توبہ نہیں کر رہی۔ مرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، خون کی کیفیت بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو تڑپتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اس کی گھبراہٹ اور اس کی پریشانی، پھر کئی دن ہیں گولیاں مار مار کے جو ہے مار رہے ہیں ان کو، تو اس کے باوجود توبہ کی طرف رجوع نہیں، اللہ کو ماننے کی طرف رجوع نہیں ہے۔ تو یہ کب عذاب ٹلے گا؟ جب اللہ کی طرف آئیں گے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، وہاں بہت نقصان اٹھائیں گے، یعنی قیامت والے دن اللہ کے ہاں کفار لوگ۔ اللہ ہمیں ایمان والا بنائے، اہل توحید بنائے۔